آج کی نشست میں ہم سی شارپ کے 2-3 چھوٹے چھوٹے پروگرام بنائیں گے اور اس کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کو عام طور پر پروسیجرل پروگرامنگ پر کیوں فوقیت دی جاتی ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس پروسیجرل پروگرامنگ ہے اس کی مدد سے اگر ہم کوئی سافٹ ویئر لکھیں گے اور تھوڑا بڑا سافٹ ویئر لکھیں گے تو اس کو مینٹین کرنا اور سکیل کرنا مشکل ہوگا بنسبت اس پروگرام کے جو کہ ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں بنائے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی مدد سے بنے ہوئے پروگرام جو ہیں وہ نیچر سے کیوں قریب ہیں، کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیچرل پروگرامنگ ہے بنسبت پروسیجرل پروگرامنگ کے۔ اس کے علاوہ جب ہم بڑے پروگرام پروسیجرل پروگرامنگ کی مدد سے بناتے ہیں تو کمپلیکسٹی کیوں تیزی سے بڑھتی ہے، اور ڈیٹا پروٹیکشن سے کیا مراد ہے۔ ڈیٹا پروٹیکشن یعنی کہ ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ پروسیجرل پروگرامنگ میں جو ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں وہ تمام فنکشن ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اس کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم بڑے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ٹیم ممبرز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو آبجیکٹ اورینٹڈ میں کام کو چھوٹے حصوں میں بانٹ کر ٹیم کو ڈیلیگیٹ کرنا کیوں آسان ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ آئیے کوڈ کی طرف چلیں۔ اسکرین پر دیکھیے، ہم نے آپ کو ایک کوڈ دکھایا ہے جو کہ پروسیجرل پیراڈائم کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ اس کوڈ کے اندر ہم نے کیا یہ ہے کہ ایک ویریبل بیلنس نام کا ڈکلیئر کیا ہے اور ہم نے اس کو مینیج کیا ہے۔ بیسیکلی آپ ایسا سمجھیں کہ ہم نے ایک اکاؤنٹ بنایا ہے، اس کے اندر ہم پیسے ڈالیں گے، پیسے نکالیں گے اور اس کو ڈسپلے کریں گے۔ تو ہم نے 3 میتھڈ بنائے ہیں۔ ایک ڈپازٹ کا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ جو اماؤنٹ ہم اس کو دیتے ہیں وہ بیلنس میں ایڈ کر دیتا ہے۔ وڈرا کا میتھڈ یہ کرتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو اماؤنٹ ہم نے اس کو بھیجی ہے اگر وہ بیلنس سے زیادہ ہے تو وہ ہمیں میسج دے دیتا ہے کہ آپ کا بیلنس اتنا نہیں ہے جتنی آپ نے وڈرا کرنے کے لیے کہہ دیا ہے، اور اگر ہماری اماؤنٹ جو ہے وہ بیلنس سے کم ہوتی ہے تو اس رقم کو وہ بیلنس میں سے منہا کر کے بیلنس کو اسائن کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو اس آپریٹر کی سمجھ نہیں آ رہی تو یہ ہم نے اس کے نیچے لائن لکھی ہے، یہ دونوں ایک جیسی ہی ہیں، یہ اس کا شارٹ ہینڈ سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور جو ہے وہ میتھڈ لکھا ہے شو بیلنس۔ یہ سمپلی کیا کرتا ہے کہ جو بیلنس موجود ہے اس کو کنسول کے اوپر ڈسپلے کروا دیتا ہے۔ تو بہت سادہ سا پروگرام ہے۔ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، کیوں ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کے پیچھے پڑے ہیں، اس طرح سے پروگرامنگ کرنے میں کیا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کمپلیکسٹی بڑھاتے ہیں، مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 اکاؤنٹ کو مینیج کرنا ہے، 2 الگ الگ اکاؤنٹ کو مینیج کرنا ہے، تو اب ہوگا کیا کہ ہمیں ایک سے زیادہ جو ہے وہ ویریبل ڈیفائن کرنے پڑیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جیسے جیسے ہماری کمپلیکسٹی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ہماری جو لاجک ہے وہ بھی مزید کمپلیکس سے کمپلیکس ہوتی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ اس کی آؤٹ پٹ کیسی آتی ہے، اس کے بعد ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ اگر ہمیں ایک سے زیادہ اکاؤنٹ جو ہیں ان کو مینیج کرنا ہو اور پروسیجرل پیراڈائم استعمال ہو تو ہماری کمپلیکسٹی کتنی بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد ہم آپ کو ایک کوڈ دکھائیں گے جس میں ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم استعمال کیا ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ معاملات اور کوڈ کتنا سادہ ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو چلا کے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے اس کو چلایا، ہوگا یہ کہ ہم نے یہاں پر بریک پوائنٹ لگایا ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ جو ہمارے پاس ویریبل بیلنس ہے اس کی کیا صورتحال ہے اور کس وقت اس کا بیلنس کتنا ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی خاص دیکھنے کی چیز نہیں ہے، سمپلی ہم اس کو چلا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ صحیح سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہماری کمپلیکسٹی بڑھ جاتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ جو ہمارا کوڈ ہے یہ بلڈ ہو رہا ہے، ہم نے یہاں پر اس کو رن کا بٹن دبایا ہے، پہلے یہ بلڈ ہوگا اس کے بعد رن ہوگا۔ دیکھیے کہ ہمارا جو کوڈ ہے وہ یہاں پر آ گیا ہے، ڈپازٹ کے اوپر ہمارے پاس بریک پوائنٹ جو ہے وہاں پر آ گیا ہے۔ تو ابھی بیلنس جو ہے وہ ہمیں جو ویلیو دکھائے گا وہ کچھ بھی نہیں دکھائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے بیلنس کو کچھ اسائن ہی نہیں کیا ہے، اور جیسے یہ اسٹیٹمنٹ چلے گی تو کیا ہوگا، ابھی ہم اس اسٹیٹمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جب ہم اس کو آگے بڑھائیں گے تو کیا ہوگا کہ اس بیلنس کے اندر 500 روپے یا 500 جو بھی اماؤنٹ جو بھی ہمارا یونٹ ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم وڈرا کریں گے تو وہ اس 500 میں سے 300 جو ہے وہ مائنس کر دے گا۔ دیکھیے ہم نے اس کو آگے بڑھایا تو دیکھیے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں تو اس طرح یہ ہوگا کہ ابھی آپ دیکھیے کہ یہاں پر ہمارے پاس اس نے 500 میں سے 300 منہا کر دیے، باقی ہمارے پاس بیلنس میں کتنے رہ گئے 200۔ اور اب جب ہم مزید آگے اس کو بڑھائیں گے تو وہ کیا کرے گا کہ جو ہمارے پاس ڈسپلے ہے اس کے اوپر جو بیلنس ہے اس کو شو کر دے گا۔ تو دیکھیے اس نے اس کو شو کر دیا۔
آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک سے زیادہ اکاؤنٹ کو مینیج کرنا پڑ جائے تو ہمارا کوڈ کتنا کمپلیکس ہو جائے گا۔ تو دیکھیے یہاں پر ہم نے ایک اور فائل بنائی ہے، اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک سے زیادہ اکاؤنٹ کو مینیج کیا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہاں پر ہمارے پاس پہلے ایک ہمارے پاس موجود تھا اکاؤنٹ اور ایک ویریبل موجود تھا، تو ہمیں اس کے لیے 2 ویریبل بنانے پڑے ہیں، اور ان دونوں ویریبل کو ہر میتھڈ کے اندر ہمیں کیا کرنا پڑا ہے، مینیج بھی کرنا پڑا ہے۔ دیکھیں کہ ہمیں ہر میتھڈ کے اندر اکاؤنٹ نمبر بھیجنا پڑ رہا ہے اور ساتھ اماؤنٹ بتانی پڑ رہی ہے۔ اماؤنٹ تو ہمیں پہلے بھی بتانی پڑ رہی تھی، لیکن اب ہمیں ہمارا ایک ایلس اف کا چیک بھی بڑھ گیا ہے، اور یہ تمام ہمارے جو میتھڈ ہیں ان تمام میں ہمارے پاس یہ معاملات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ تو اب آپ فرض کریں کہ ہمارے پاس 2 کے بجائے 10 اکاؤنٹ ہوتے تو کیا ہم میتھڈ ایسے لکھتے کہ ان میں 10 ایلس اف کے چیک لگانے پڑتے ہمیں؟ یقیناً ہماری لاجک بہت زیادہ کمپلیکس ہو جاتی۔ مزید یہ کہ جو بندہ اس کو استعمال کر رہا ہے، یعنی کہ یہ جو ہمارے میتھڈز ہیں ان کو ہم مین میں استعمال کر رہے ہیں، تو استعمال کرتے وقت بھی ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ہم کس اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع کر رہے ہیں یا کس میں سے نکال رہے ہیں یا کس کو ہم ڈسپلے کروا رہے ہیں۔ مزید یہ کہ ہمیں ایک اور مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا سیکیورٹی کی، کہ پروسیجر پیراڈائم کے اندر ہمارا ڈیٹا سیف نہیں ہوتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے یہاں پر اگر ہمارا جو یوزر ہے ان میتھڈز کا، وہ کیا کرتا ہے کہ غلطی سے جو ہمارے پاس ہمارا بیلنس کا ویریبل ہے، بیلنس 1 کا ویریبل ہے، اس کے اندر کوئی چیز اسائن کر دیتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے بہت آسان ہے اور یہ اس کو ایکسیس کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوگا کہ جب اس نے ایکسیس کیا تو وہ ویلیو چینج ہو جائے گی۔ ابھی ہم جب آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے اس مسئلے کو آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کس طریقے سے حل کرتا ہے، اور غلطی ہونے کا چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اگر صحیح طریقے سے آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کو استعمال کیا جائے۔ آئیے اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی کام تو ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم ایک بہتر طریقہ دیکھیں گے جو کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ جو بھی C# کے پروگرامز ہوتے ہیں وہ مین کو دیکھتے ہیں، اور اب ہمارے پاس یہاں پر بہت ساری فائلیں ہیں اور ہر ایک میں ہم نے مین کا میتھڈ لکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس سیٹنگ ہوتی ہے۔ وہ سیٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ ہم پراپرٹیز میں جاتے ہیں، اور یہاں پر پراپرٹیز میں جا کر ہم پروجیکٹ کی پراپرٹیز میں گئے ہیں، اور یہاں پر ہم نے اسٹارٹ اپ آبجیکٹ جو ہے اس میں سے ہم نے اپنا یہ والا جو 2 اکاؤنٹس والی فائل ہے اس کے اندر جو مین ہے اس کو ہم نے سلیکٹ کر لیا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ سب سے پہلے جو بیلنس 1 ہے وہ شو ہوگا، یعنی کہ ہم نے اس کے اندر 300 روپے ایڈ کیے تھے، اور اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا کہ اس میں 1000 رکھے تھے، تو 1000 اور جو ہے وہ کتنا ہو جائے گا ہمارے پاس 1300 آ جائے گا، اور ہم نے دوسرے میں سے وڈرا کیے ہیں اور دوسرے میں ہم نے 500 رکھے تھے، تو بھی ہمارے پاس 300 باقی بچیں گے۔ تو آئیے اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے ہم اس کو چلا کے دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی فینسی بات نہیں ہے، یہ ہمیں امید ہے کہ نارمل طریقے سے چلے گا اور ہمیں یہ شو کر دے گا۔ ہم شو یہ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر کہ اس کے اندر مسائل کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے آبجیکٹ اورینٹڈ کا ایک پروگرام جس کے اندر اس کے اندر جو مین مسائل تھے۔ ایک مسئلہ سب سے بڑا جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ڈیٹا سیکیورٹی کا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بیک وقت مختلف حصوں پر کام کر سکیں، یعنی کہ ہم کام کو مختلف حصوں میں آسانی سے توڑ سکتے ہیں یا نہیں توڑ سکتے۔ دیکھیے ہمارے پاس یہ ہمارا کوڈ آ گیا ہے، کوڈ کا رزلٹ آ گیا ہے، اور اسے ہمیں ڈسپلے کر دیا ہے۔ جو بیلنس 1 تھا، یعنی کہ اکاؤنٹ جو پہلا اکاؤنٹ تھا اس کا بیلنس ہمارے پاس آ گیا ہے 1300، اور دوسرا ہمارے پاس آ گیا ہے 300۔ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اسی پروگرام کو آبجیکٹ اورینٹڈ وے میں بناتے ہیں تو ہم کیسے بناتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ہم نے بنایا ہے، ہم نے یہاں پر ہم نے بنا دیا آپ کے سامنے ایک بینک اکاؤنٹ کی ایک کلاس بنا دی ہے، اور ہم نے جو بیلنس تھا اس کو ہم نے پرائیویٹ رکھ لیا ہے۔ اس بات پر آپ غور کیجئے گا کہ یہاں ہم نے اس کو پرائیویٹ رکھا ہے۔ پرائیویٹ رکھنے کے علاوہ ہم نے بالکل پہلے کی طرح سے ہم نے میتھڈ بنا دی ہیں، اور یہ ہمارے پاس ہے انیشیل بیلنس کا ہے۔ یہ بیسیکلی ہمارے پاس جو میتھڈ نہیں ہے، یہ بیسیکلی کنسٹرکٹر ہے۔ تو جب بھی کوئی ہم لوگ آبجیکٹ بنائیں گے کسی اکاؤنٹ کا تو کیا ہوگا کہ یہ کال ہوگا اور اس کے اندر ہم جو انیشیل بیلنس دیں گے وہ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈپازٹ کا ہمارے پاس میتھڈ بالکل ویسا ہی ہے، صرف اس میں فرق یہ ہے کہ یہ ہمارا جو میتھڈ ہے یہ ہمارے پاس جو ہے اسٹیٹک میتھڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک آبجیکٹ کے ساتھ چلے گا تو اسے اسٹیٹک بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس میتھڈ ہے، یہ بھی بالکل ویسا ہی ہے، اور یہ بھی ویسا ہی ہے۔ ہاں، اب جب ہم اسے استعمال کرنے جا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا فرق آیا ہے کہ ہم نے یہاں پر دیکھیے کتنی آسانی سے ہم نے اس کا ایک آبجیکٹ انسٹینشیٹ کیا ہے، اس کو اکاؤنٹ 1 رکھ دیا ہے، اور اس کے اندر اس کو ہم نے انیشلائز کرا دیا ہے 1000 سے۔
اور ہم نے دوسرا اکاؤنٹ بنایا ہے اور اس کو ہم نے 2000 سے انسٹینشیٹ کروا دیا ہے. تو دیکھیے کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے. ہم نے 2 اکاؤنٹ بنا دیے اور ہم نے کوئی کوڈ کے اندر چینج نہیں کیا. اگر ہم 1 بناتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم نے 2 بنا دیے, 3 بنا دیں, 4 بنا دیں, جتنے مرضی بنا دیں. ہمیں لاجک کے اندر زیادہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ہم جہاں پر اس کو استعمال کر رہے ہیں وہیں پر ہمیں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. تو دیکھیے ہم نے کسی چیز کو چینج نہیں کیا. اکاؤنٹ 1 کے اندر ہم نے ڈپازٹ کیا, اکاؤنٹ 1 سے ہم نے وڈرا کر لیا اور دونوں کو ہم نے شو کر لیا. تو دیکھیے ہمارا کوڈ کتنا سادہ ہو گیا. اور اگر ہمارے پاس بہت ساری کلاسز ہوتی تو ہر کلاس کا ڈیٹا اپنے پاس ہے اور اس کے میتھڈ بیہیویئر یعنی وہ بھی اس کے اپنے اندر ہی ہے, وہ کہیں الگ نہیں لکھا ہوا. اور آپ یہ غور کریں کہ جو ہمارے پاس جو میتھڈ ہے وہ خود ہی اس کو کیا کر سکتا ہے, وہ ایکسیس کر سکتا ہے. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے پاس بیلنس ہے اس کو ایکسیس کون کر سکتا ہے؟ یہ جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کا میتھڈ ہی ایکسیس کر سکتا ہے. اس بات کو ہم اگلے لیکچر کے اندر تفصیل سے دیکھیں گے. جب ہم آبجیکٹ اورینٹڈ کے جو مین پلرز ہیں ان کی بات کر رہے ہوں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بیسیکلی ڈیٹا ایبسٹریکشن, پولیمارفزم اور ہمارے پاس جو ڈیٹا پروٹیکشن ہے وہ ہوتی کس طرح سے ہے اس کے اندر. تو آئیے دیکھتے ہیں, اس کو چلا کے دیکھتے ہیں. اور سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی پراپرٹیز میں جاتے ہیں اور ہم اپنے بینک اکاؤنٹس والا جو مین ہے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو دیکھیے ہم نے پہلے اس کو کیا ہوا تھا, اب ہم نے بینک اکاؤنٹ والے کو کر لیا, اس کو ہم نے بند کر دیا اور اس کے بعد ہم اس کو چلائیں گے تو یقینی طور پر یہ ہمیں جو ہے وہ آؤٹ پٹ, ہماری مطلوبہ آؤٹ پٹ دکھا دے گا. اب آپ اس میں غور کریں کہ اس نے ہمارے پاس 1200 اور ہمیں دکھا دیا اس نے 2000. تو دیکھیے 1200 اس نے اس وجہ سے دکھایا ہے کہ ہم نے 1000 کے ساتھ اس کو انسٹینشیٹ کیا تھا. یعنی کہ جو ہم نے سب سے پہلا جو ہم نے بنایا تھا, یہ دیکھیں کہ 1000 کے ساتھ ہم نے اس کو انسٹینشیٹ کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے 300 جو ہیں اس کے اندر ڈپازٹ کر دیے تھے. اور 300 ڈپازٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں سے جو ہے جو 100 ہم نے مائنس کر لیے تھے تو 1200 رہ گئے. اور دوسرا جو ہے اس کو ہم نے چھیڑا نہیں تھا تو اس نے 2000 کے 2000 جیسے انسٹینشیٹ کیا تھا وہ ہمارے پاس آ گیا. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی وجہ سے ہماری کمپلیکسٹی کس قدر آسانی سے مینیج ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا بھی آسان ہے, اس کو مینیج کرنا کتنا آسان ہے اور ڈیٹا سیکیورٹی سے اس میں کیا مراد ہے. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. اگلے لیکچر میں ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے 4 پلرز کے بارے میں بات کریں گے. ہم پریکٹیکل کوڈ کی مدد سے یہ دیکھیں گے کہ پولیمارفزم, انہیریٹنس, انکیپسولیشن اور ڈیٹا ایبسٹریکشن سے کیا مراد ہے. شکریہ.